الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس ماہ مبارک کی یکم تاریخ کو اسلام کی ایک عظیم شخصیت کی شہادت باسعادت ہوئی، اور وہ شخصیت ہے خلیفۃ الرسول امیر المومنین مراد رسول داماد علی فاتح روم و ایران خلیفہ ثانی لا ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو چند خصوصیات ایسی حاصل ہیں جن خصوصیات میں حضرت عمر کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہے. اگرچہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. لیکن حضرت عمر کو چند ایسی انفرادی خصوصیات حاصل ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان میں سے
پہلی خصوصیت، امتیازی خصوصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کی خصوصی دعا فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام نے دامن پھیلا کر حضرت عمر کو رب تعالیٰ سے مانگا ہے۔ یہ ان کی پہلی خصوصیت ہے جس میں کوئی صحابی بھی ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ انبیاء کی جماعت میں یہ انفرادی خصوصیت ہمارے پیارے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا۔ یہ پہلے پارے کے اندر آتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر فرما لیا تو وہیں پہ حضرت ابراہیم نے کچھ دعائیں مانگی۔ پہلے پارے میں وہ ساری دعائیں مذکور ہیں، ان میں سے ایک دعا انہوں نے یہ بھی مانگی کہ یا اللہ میں نے بیت اللہ کو تعمیر فرما لیا، تیرے گھر کو تو میں نے تعمیر فرما لیا، یا اللہ اس بیت اللہ کو آباد کرنے والی عظیم شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیج دے تاکہ وہ تیرے اس گھر کو آباد فرمائے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ کا آخری پیغمبر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہی آیا اور آ کر اللہ کے گھر بیت اللہ کو آباد فرمایا۔ تو جس طرح انبیاء کی جماعت میں یہ انفرادی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں مانگا، اسی طرح صحابہ کی جماعت میں یہ انفرادی خصوصیت حضرت عمر کو حاصل ہے کہ انہیں اللہ کے آخری پیغمبر نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ اور کیسے مانگا؟ اس دعا کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بأبی جہل اور بعمر بن الخطاب۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ مکہ میں دو عمر رہتے ہیں، ان میں سے ایک عمر اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یا تو خطاب کا بیٹا عمر اسلام کے لیے قبول فرما، یا پھر ہشام کا بیٹا عمر یعنی ابو جہل کو اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرما لے۔ آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اور یہ سعادت اللہ نے حضرت عمر کی تقدیر میں لکھی تھی۔ آپ علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت محسوس فرمائی۔ آپ کے یہ بات علم میں ہوگی کہ اس سے پہلے یعنی حضرت عمر کے آنے سے پہلے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ، بڑے بڑے صحابہ ایمان لا چکے تھے، لیکن ابھی تک اسلام کو غلبہ حاصل نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ اسلام کو غلبہ دینا چاہتا ہے تو پھر ایک عمر کو اپنے اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو چن کر اسلام کی دولت عطا فرما دی، اور حضرت عمر اسلام میں آئے تو حدیث میں آتا ہے اس دن سے علن اعلان توحید کا پیغام شروع ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تقویت کے لیے اللہ سے دعاؤں میں مانگا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے جس میں ان کی زندگی کی تاریخی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان سے لوگ سوالات کرتے تھے، اللہ نے انہیں بڑا حاضر جواب انسان تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت جی یہ بتائیں کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ میں کیا فرق ہے، ان کے مقام میں فرق کیا ہے؟ تو امیر شریعت نے جواب دیا، ان کے مقام میں فرق یہ ہے جس وقت حضرت خدیجہ سے آپ علیہ السلام کی شادی ہوئی اس وقت آپ علیہ السلام محمد بن عبداللہ تھے، اور جس وقت عائشہ سے شادی ہوئی اس وقت آپ محمد الرسول اللہ تھے۔ یہ فرق ہے خدیجہ اور عائشہ کے مقام پر۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ شاہ جی حضرت علی اور حضرت عمر کے مقام میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا علی نبی کے مرید ہے اور عمر نبی کی مراد ہے۔ جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب اسلام میں خود آئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اسلام کے لیے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، یا اللہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ اس جیسی شخصیت کے اسلام میں آنے سے اسلام کو عزت، تقویت اور طاقت ملے گی۔ تو یہ صحابہ کی جماعت میں ان کی انفرادی خصوصیت ہے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بچے کو یاد ہے، وہ واقعہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس میں سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے تقدیر بدلنے کا سبب اللہ کا قرآن بنا تھا۔ واقعہ یاد ہے جب بہن قرآن پڑھ رہی تھی، حضرت عمر نے انہیں مارا، پھر جب انہوں نے قرآن سنایا، اسی قرآن کو سن کر اللہ نے حضرت عمر کی تقدیر بدل دی۔
شعر ہے کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، آج ہم نے اس کو کتاب برکت تو مان لیا ہے، اور یقیناً کتاب برکت ہے بھی۔ یہ قرآن پڑھ کر انسان کو جسمانی طور پر بھی شفا ملتی ہے، روحانی طور پر بھی شفا ملتی ہے۔ کسی مریض پر قرآن پڑھ کر دم کرے، اللہ اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ جس جگہ یہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد حدیث میں آتا ہے جو دعا مانگی جائے اللہ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ کتاب برکت ضرور ہے، لیکن ہم نے صرف کتاب برکت ہی سمجھ لیا ہے، کتاب خدا کی ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی۔ میری اس بات کی آپ تائید کریں گے؟ آج دیکھ لیں عدالتوں میں قرآن سر پہ رکھ کر قسمیں اٹھاتے ہیں، کبھی کوئی فوت ہو جائے تو برکت کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ نیا مکان بنا لیا، مدرسے کے طلباء کو بلا لیا اور برکت کے لیے قرآن پڑھ لیں۔ نئی دکان بنا لی، طلباء کو بلا لیا یہاں پہ آ کر قرآن پڑھ لیں۔ دکان نئی بنائی ہے، ابتدا کس سے کی ہے؟ اللہ کے قرآن سے۔ یہاں پہ قرآن پڑھے کیا مقصد ہے؟ کہ ہم مسلمان ہیں، یہاں پہ قرآن پڑھیں گے، کاروبار میں برکت ہوگی۔ لیکن صرف قرآن کو برکت کی حد تک پڑھا ہے، جو اس میں حکم تھا کہ کاروبار میں دھوکہ نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی، سودی کاروبار نہیں کرنا، قرآن کے ان احکامات کو نہیں مانا، صرف کتاب برکت ہی سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھیں قرآن کتاب ہدایت پہلے ہے، کتاب برکت بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں کہ انسان کی زندگی میں جو انقلاب آتا ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہی آتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، ذلت کی پستیوں میں چلے گئے۔ اس لیے خدا را اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑے، خود بھی اس قرآن کو پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں، خود بھی یہ قرآن سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں فتنوں کا دور ہے، آپ علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح گریں گے جس طرح تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ یہ وہی فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں انسان کی فتنوں سے حفاظت کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ سے، اللہ کے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا۔ اس لیے قرآن کو پڑھیں بھی صحیح، اس کو سمجھیں بھی صحیح۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقدیر بدلی تھی اس کا سبب بھی اللہ کا قرآن تھا۔ جب انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے اس کے دل پہ جو گناہوں کا زنگ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے، اور اگر انسان کے دل پہ شرک کا بھی زنگ لگا ہوا ہو، بندہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھ لے، شرک کا زنگ بھی اتر جاتا ہے۔ اس کے ہر صفحے پہ اللہ نے توحید کو بیان فرمایا ہے۔ دوسری خصوصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کہ وہ ملہم من اللہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت میں اگر کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری فرما دیا، عمر جو بھی کہتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔ تو جب قرآن سے تعلق جوڑا، قرآن کے ذریعے ان کی زندگی میں انقلاب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا، اتنا رتبہ دیا کہ حضرت عمر اللہ کے نبی کو زمین پر کھڑے ہو کر ایک مشورہ دیتے ہیں، اللہ ان کے مشورے کو عرش بری سے قرآن بنا کر نازل کر دیتے ہیں۔ قرآن کی 22 مقامات ہیں کہ حضرت عمر کی زمین پر ایک رائے ہوئی، ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، کاش کہ یہ حکم ایسے ہوتا۔ ابھی حضرت عمر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اللہ نے اس حکم کو وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر پہ اسی وقت نازل فرما دیا۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، اور یہ نقل کیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے رب سے موافقت کی ہے، یعنی میری ایک رائے ہوئی، اللہ نے اس رائے کے مطابق 3 حکم نازل فرما دیے۔ فرمایا پہلی میری رائے یہ تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے مقام ابراہیم پہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے، جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ میرے پیغمبر جو عمر کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنی چاہیے، اللہ نے آسمان سے عمر کی یہ خواہش پوری کر دی، آج سے آپ نے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لینی۔ یہ جو حاجی لوگ جاتے ہیں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، یہ حضرت عمر کی خواہش تھی جسے اللہ نے قرآن میں حکم بنا کر نازل کر دی۔ دوسرا مقام فرماتے ہیں پردے کے بارے میں کہ میری رائے یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، صحابہ کرام ضرورت کے تحت آپ علیہ السلام کے گھر میں آتے جاتے ہیں، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش کہ آپ علیہ السلام کی ازواج کے لیے پردے کا حکم ہوتا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ نبی کی ازواجوں صحابہ آپ کے گھروں میں آئے جائیں۔ حضرت عمر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ نے سورہ احزاب کی آیات نازل فرما کر حکم دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ میرے نبی کے صحابہ یہ حکم سن لو، اب تم نے میرے نبی کے ازواج سے کچھ بھی مانگنا ہے پردے کے پیچھے سے کھڑے ہو کر مانگنا ہے۔ ان پر پردہ فرض ہو گیا، اب پردے کے بغیر ان کے گھروں میں تم نہیں جا سکتے، پردے کا حکم اللہ نے نازل فرما دیا۔ اور تیسرا بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مشورہ دو،
بدر کے جو 70 قیدی تھے ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے، باقی کئی صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ اپنی رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ دے فدیہ لے کر، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اسلام قبول کر لے۔ حضرت عمر سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ یہ کل بھی اسلام کے دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں، کل بھی یہ اسلام کی دشمن ہوں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے رشتہ دار کو اس کے حوالے کر دیا جائے اور پھر خود اس کی گردن قلم کر کے رکھ دی جائے۔ آپ علیہ السلام نے عمر کی رائے پسند نہ فرمائی، لیکن اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر عمر کی رائے کی موافقت کی۔ کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر جو مشورہ آپ کو عمر نے دیا تھا، اللہ کو عرش پر بھی یہی مشورہ پسند تھا۔ آپ کو چاہیے تھا ان قیدیوں کا خون بہا کر رکھ دیتے، یہی آپ کے لیے مناسب تھا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے وہ عذاب ٹال دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کا عذاب یہ زمین پر نازل ہوتا تو عمر کے سوا اس عذاب سے کوئی بھی نہ بچتا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شرف بخشا، فضیلت بخشی کہ وہ ایک مشورہ نبی کو دیتے ہیں، اللہ اسے قرآن بنا کر پیغمبر پر نازل فرما دیتے ہیں۔ اور بھی بے شمار مقامات ہیں۔ تیسری خصوصیت حضرت عمر کی یہ تھی کہ انہیں انتہا درجے کی توحید سے محبت تھی۔ توحید سے تو ہر مومن کو محبت ہوتی ہے، لیکن کسی شخص میں ایک صرف انتہا درجے کی ہوتی ہے۔ انہیں توحید سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ توحید کے منافی ذرہ سی بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں کچھ لوگ شجرہ بیت رضوان کے نیچے آ کر تبرک کے لیے بیٹھے، کسی نے وہاں پہ نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہیں بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جس کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھے تھے اور آپ علیہ السلام کے 1400 صحابہ بیٹھے تھے، اس لیے یہاں لوگ آ کر تبرک کے طور پر بیٹھتے ہیں کہ یہ بڑا مبارک درخت ہے، یہاں آ کر نفل پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ آج تو لوگ اس درخت کے نیچے آ کر برکت کے لیے بیٹھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، کل کلاں ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو اس درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دیں گے۔ شرک کی چنگاری کو دیکھ کر اسی جگہ پہ اس چنگاری کو بجھا دیا۔ حضرت عمر نے حکم دیا جاؤ اس درخت کو جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دو۔ جہاں تھوڑی سی توحید کے خلاف کوئی ذرہ سی بھی چنگاری نظر آتی تھی، حضرت عمر اسی وقت بجھا دیتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں ایک بزرگ کی قبر کے پاس ایک درخت ہے، لوگ جاتے ہیں اس درخت کو اتنا مبارک سمجھتے ہیں، اس کے نیچے چادریں بچھا دیتے ہیں، اگر پتا گر جائے تو اللہ بیٹی دے گا، اور اگر بیر گر جائے تو پھر حضرت صاحب کی طرف سے بیٹا ملے گا، اور اگر پوری ٹہنی گر گئی تو پھر کیا ملے گا؟
شرک کی حالت میں جان چلی جائے گی نا، کتنا افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہوئے، ہمیں عقائد ہی بھول گئے۔ اور ایک حقیقت کی بات بتانے لگا ہوں، آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، آج جو عالم دین مسئلہ توحید بیان کرتا ہے، عموماً لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت پھیلا ہے کہ نہیں ہے؟ انصاف سے بتائیں، عقائد کی بنیاد کیا عقیدہ توحید پہ نہیں کھڑی؟ اگر عقیدہ توحید بیان کرنا فرقہ واریت ہے تو پھر یہ تمہارا فتویٰ اللہ کے نبی پر بھی لگتا ہے۔ نبی نے تو ہر گھڑی ہر لمحے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، میری قوم کے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی لجپال نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، الا اللہ، یہ ساری صفتیں میرے رب کی ہیں۔ عقیدہ توحید تو قرآن سے ثابت ہے، عقائد بیان کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ آپ کسی کا نام لے کر اس پہ ہٹ کریں، فلاں بندہ ایسا ہے، اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ ہاں، قرآن نے جو عقائد بیان کیے وہ کھل کر بیان کرنا یہ علماء کا فرض بنتا ہے، جو آپ کو نہیں بتاتے ان کا قصور ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجے میں توحید سے محبت رکھتے تھے۔ عرض کر رہا تھا کہ لوگ ان درختوں کو مبارک سمجھتے ہیں، انصاف سے بتائیں، جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ جیسے بزرگ بیٹھے ہوں، جس درخت کے نیچے کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوں، اس درخت سے مبارک بھی درخت ہو سکتا ہے؟ جب لوگ اس درخت کے نیچے آ کر برکت کے لیے بیٹھتے ہیں، حضرت عمر نے دیکھا کل کلاں یہاں شرک شروع ہو جائے گا، اس درخت کو جڑوں سے اکھڑوا دیا۔ تو یہ درخت کون سے اتنے مبارک بن گئے کہ ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر پتے اپنی چادروں میں لپیٹ کر گھروں میں لے آتے ہیں کہ پتا مل گیا تو بیٹی مل جائے گی۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ یہ یاد رکھیں، انسان کی نجات کا دار و مدار وہ توحید پر ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، اللہ کے ہاں کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ یہ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے، اور جو بندہ جتنی مضبوط بنیاد رکھتا ہے اس پہ جتنی منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جس کی عقیدہ توحید کی بنیاد مضبوط ہے وہ چھوٹا سا بھی عمل کرے گا، اللہ کریم اسے بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔